بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ساکی ہوں چشم ساکی کے ساتھ۔ آج 21 جولائی 2022 کا دن ہے۔ ناظرین، آپ کی طبیعت اور مزاج کیسے ہیں؟ ناظرین، آپ کو موسم، دریاؤں اور ڈیمز کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے اپڈیٹ کرنے میں تاخیر ہوئی، تو ناظرین سب سے پہلے میں موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پی ڈی ایم اے پنجاب، پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا، این ڈی ایم اے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو پاکستان کی ہے، اس اور پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس طرح سے الرٹ جاری ہوا، انتباہ جاری ہوا اور جس طرح سے انہوں نے خبردار کیا، اس کا آج پہلا دن تھا۔ ویسے تو کل 20 تاریخ کو پہلا دن تھا، لیکن جس قدر انہوں نے بتایا کہ 21 کا دن جو ہے، یعنی 20 کی شام رات اور 21 کا دن کافی خطرناک ہوگا، تو پھر یہ سلسلہ جو ہے 26 جولائی تک چلے گا، مطلب 20 جولائی سے 26 جولائی تک۔ تو ناظرین، آپ سب نے دیکھا کہ مختلف چینلز پہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور آپ کے ہاں بارش بھی ہو رہی ہے، اور کچھ علاقوں میں نہیں ہو رہی۔ بادل گہرے سیاہ ہیں، جیسے کبیر والا یا مضافات میں گہرے سیاہ بادل آسمان پر ہیں اور ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح سے لاہور، گجرات، اپنا نارووال، سیالکوٹ کے ایریاز میں بارش ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور یعنی وسطی پنجاب، شمالی پنجاب میں جس قدر بارش ہو رہی ہے، ابھی جنوبی پنجاب میں بھی شاید کہیں کہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن لاہور میں ناظرین 7 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 20 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور 238 ملی میٹر تک وہاں پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ناظرین، دریا چناب، راوی، جہلم، ستلج اور سندھ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو اسی ضمن میں چونکہ بارش کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں پہلے بات کر دیتا ہوں کہ جس قدر لاہور میں اس دفعہ بارش ہو رہی ہے، اسی طرح 1988 میں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور 250 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ پھر دریائے راوی میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب سیلابی ریل آیا تھا، جو اب تک کا سب سے بڑا سیلابی ریل ہے۔ اس کے بعد پھر 1992 میں بھی اسی طرح بارش کے حالات تھے لاہور اور مضافات میں، تو اور شمالی علاقہ جات میں اور خاص کر بھارت میں بھی، تو پھر بھی 1992 میں بھی ایک بہت بڑا سیلابی ریلا دریا راوی میں آیا تھا۔ اور اب جب کہ پھر وہی صورتحال ہے، اور کیا صورت بنتی ہے اس حوالے سے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن جس قدر بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ 90 کی دہائی میں 1990 سے 2000 تک 3-4 بڑے سیلاب آئے، تو اس دوران بھی یہی ہوا۔ پھر 2010 میں، پھر 2014 میں بھی راوی میں سیلاب آیا، لیکن اس قدر نہیں آیا جس طرح 1992 یا 1988 میں آیا تھا۔ تو ناظرین، جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں اور لگ رہا ہے اگلے 3-4 روز میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کچھ دوستوں نے پوچھا، جیسے ہڑپا سے پوچھا کہ جس طرح سے لاہور میں بارش ہو رہی تو کیا اندازہ ہے کہ راوی میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، جس قدر بارش ہو رہی ہے، 7 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی، اس سے بھی 10-15 ہزار کیوسیک آ سکتا ہے، چونکہ جسڑ پہ بھی 6-7 ہزار کیوسیک، اور پھر آگے شادرہ پر 14-15 ہزار کیوسیک، پھر بلو کی پر جو ہے وہاں پر بھی کوئی 32-33 ہزار کیوسیک ہے، اور اخراج 8-8.5 ہزار ہے، اور پھر سدھ نئی براج پر بھی جو پوزیشن ہے وہ بھی 8-9-10 ہزار کا اخراج ہے، اور تقریباً 20 ہزار کے قریب وہاں پر آمد ہے۔ تو کل ملا کر صورتحال نچلے سے درمیانے سیلاب کی بن سکتی ہے اگلے 3-4 دنوں میں۔ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو پھر خطرناک صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ ابھی 15 اگست تک تیز طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح اگر دریا ستلج کی بات کریں تو دریا ستلج میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر ابھی تو گنڈا سنگھ پر کوئی پانی نہیں ہے، اور سلیمان کی پر بھی 17-18 ہزار تھا، اب وہ بھی وہاں پہ کم ہو گیا، اور پھر ہیڈ اسلام پر بھی کم ہو گیا ہوگا، تو مطلب کم ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور ابھی تو ہیڈ اسلام پر تھوڑا پانی بڑھے گا، کیونکہ وہ 17 ہزار کیوسیک ہے نا، تو مطلب آئندہ چند گھنٹوں میں وہاں پہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دریا ستلج میں دوست کافی پوچھتے ہیں، اور ایک دوست نے کہا کہ آپ کہتے ہیں چھوٹا دریا ہے، یہ بہت بڑا دریا ہے۔ مانا کہ بہت بڑا دریا ہے، لیکن چونکہ اس کا پانی سندھ طاس معاہدے میں بھارت استعمال کرتا ہے، تو بہرحال وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہ صورتحال یہی ہے کہ جو ہماری باؤنڈری ہے، سرحد ہے، اس سے پرلی طرف بھی یعنی بھارت یعنی مشرق کی طرف بھی تیز طوفانی بارشوں کی پیشگوئی ہے، غیر معمولی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، اور ان کے شمالی علاقہ جات میں بھی حالات خراب ہیں، اور ہماچل پردیش میں جہاں پہ یہ باکڑا ننگل ڈیم ہے، تو وہاں سے جو ہم پاکستان کی سرحد ہے وہ 192 کلومیٹر ہے۔ تو وہاں پر اگر غیر معمولی صورتحال بنتی ہے، جس قدر بارشیں ہو رہی ہیں، تو اگلے 4-5 روز میں یا پھر 15 اگست تک شاید دریا ستلج میں بھی کوئی سیلابی ریلا آ سکتا ہے، کیونکہ حالات ہنگامی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس طرح سے
بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین آپ دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں، تو دریائے چناب میں جو ہے اس وقت ہیڈ مرالہ پر پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 60,000 کیوسک تھا اور اب جو ہے مرالہ وہ پہنچ چکا ہے 87,117 کیوسک تک، مطلب 20-25 ہزار کا وہاں پہ اضافہ ہوا۔ تو ناظرین دریائے چناب کی صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو پانی آئے گا تو وہ سیلاب آئے گا، اور پاکستان میں جس قدر بارشیں ہو جائیں اس میں 1,00,000 کیوسک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم سیلاب نہیں کہہ سکتے۔ اور جو ان کا سلار ڈیم ہے وہ بھی تقریباً بھرنے کے قریب ہے، جب پاکستانی ڈیم جیسے تربیلا بھرنے کے قریب ہے، یا ان کا بھاکڑا ننگل ڈیم، یا ہمارا جو منگلا ڈیم ہے، تو اس طرح سے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی صورتحال رہتی ہے۔ وہ جب بھر جائے گا تو پھر سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن اس سے اگر وہ ڈیم سے نہ بھی چھوڑے تو 100-150 کلومیٹر کا جو ڈیم سے اگلا سفر ہے، یعنی اخنور ہیڈ ہے، پھر ہمارا مرالہ ہیڈ آ جاتا ہے۔ تو اس دوران اگر جس طرح سے بارشوں کی پیش گوئی کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہیں بارشیں، اور آئندہ جو ہے 6-5 دن باقی رہ گئے، یعنی 26 تک یہ سپیل طاقتور جب رہے گا تو اس قدر بارشیں ہوتی تو ان 150 یا پھر پاکستانی حدود میں تو 2-3 لاکھ کیوسک کا یہ بھی پانی بن سکتا ہے اگر ڈیم سے انڈیا نہ بھی چھوڑے تو، کیونکہ اب 87,000 پر پہنچ چکا ہو سکتا ہے جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، سیال کوٹ میں بھی ہو رہی ہیں اور پیچھے بھی ہو رہی ہیں، تو مطلب یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک یہ کل تک چلا جائے، کیونکہ ابھی تو لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور آگے جو ہیڈ ہے جیسے خان کی ہے، قادرہ خان کی پر بھی نارمل پوزیشن ہے، 25-30 ہزار ہے، 18-20 ہزار کا وہاں پہ جو ہے اخراج ہے، اور قادر آباد پر بھی یہی ہے 25-30 ہزار ہے، اور پھر اخراج 6-7-8 ہزار ہے۔ ترمو پر بھی جو ہے صورتحال وہ بھی بالکل نارمل ہے، مطلب وہاں پر بھی صورتحال بہت کم ہے کہ تقریباً 16-17 ہزار ڈسچارج ہو رہا ہے، 32-33 ہزار کا وہاں پہ جو آمد ہے۔ تو پنجناد پر بھی یہی صورتحال ہے جو کل والی تھی، مطلب نارمل پوزیشن ہے کہ 20-22 ہزار وہاں پر آمد ہے، اور آمد بلکہ تھوڑی زیادہ ہوئی ہے چونکہ یہاں سے جو پانی گیا تھا وہ، اور جو اخراج ہے وہ بھی 18-20 ہزار کے قریب ہے۔ تو ناظرین دریائے چناب بھی فی الحال نارمل پوزیشن ہے، لیکن آئندہ چند دنوں میں صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اب دریائے جہلم کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں دریائے سندھ کی۔ تو ناظرین چونکہ آج میں تجزیے سے آپ کو بات بتانے جا رہا تھا کہ جس قدر بارشیں ہو رہی ہیں تجزیہ ضروری ہوتا ہے، فگر دینا یعنی اعداد و شمار کے ساتھ بتانے کے ساتھ تجزیہ بھی بہت ضروری ہے کہ تجزیے میں بارشیں جو ہو رہی ہیں اب کیا صورتحال اختیار کرے گا دریائے سندھ، راوی، چناب یا جہلم یا ستلج جو بھی ہے۔ دریائے جہلم کی ناظرین بات کریں تو دریائے جہلم کا جو ہے وہ جو منگلا ڈیم کا لیول اس وقت تازہ ترین وہ 1132.23 فیٹ ہے، تو ابھی 110 فیٹ ابھی رہتا ہے منگلا ڈیم بھرنے میں، اور منگلا ڈیم پر جو پانی کی آمد ہے وہ 36,749 کیوسک ہے، اور جو اخراج ہے وہ 15,000 کیوسک ہے، اور 10,000 کے قریب رسول پر بھی ہے۔ تو ناظرین دریائے جہلم کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں یا شمالی علاقہ جات جہاں سے دریائے جہلم اکٹھا ہو کر آتا ہے دریائے نیلم ہے، اس طرف بھی بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور مزید بارشوں کی 5-6 روز میں پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین دریائے جہلم کے حوالے سے میں ایک اور بھی آپ کو خبر دوں، ڈومیلی ایک ڈیم ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ڈیم ہے، وہ ایک قصبہ ہے ڈومیلی، ایک پرانا ایک نیا، اس کے ساتھ ڈیم ہے، اور وہ اس ڈیم میں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک چھوٹا سا باندھ ٹوٹا، اور مجھے 4-5 دوستوں کی کالز آئیں اس حوالے سے کہ دریائے جہلم میں کوئی ڈیم ٹوٹ گیا منگلا یہ وہ، میں نے کہا نہیں، ڈومیلی چھوٹا سا ڈیم ہے، اس کا کچھ حصہ اور کچھ علاقوں کو اس نے زیر آب کیا جو پانی اس میں تھا، لیکن وہ منگلا ڈیم کی بات نہیں ہے، وہ نارمل ہے، اور دریائے جہلم بالکل نارمل ہے۔ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو بھی یہ ڈیم جب تک بھرے گا نہیں دریائے جہلم میں، میرا خیال ہے بارشیں سیلاب نہیں آئے گا۔ اب جب یہ بھر جائے گا اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ تو ناظرین دریائے سندھ کی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ سے بھی کافی دوستوں کی کالز آتی ہیں۔ تو ناظرین دریائے سندھ کا جو اس وقت ڈیم لیول ہے وہ 1499.73 یعنی 73 فیٹ ہے، یعنی آپ آلموسٹ آپ اسے کہہ لیں کہ 1500 فیٹ تک دوبارہ پہنچ چکا ہے۔ اب 1550 فیٹ اس کا میکسیمم لیول ہے، اور جو منیمم لیول ہے وہ 1398 فیٹ ہے۔ تو اب جو ڈیم جو تربیلا ڈیم پر اس وقت پانی کی آمد ہے وہ 1,78,300 کیوسک ہے، اور جو اخراج ہے وہ 1,61,600 کیوسک ہے، اور جو دریائے کابل نوشہرہ کے مقام پر اس میں بھی 48,000 کیوسک ہے۔ تو ناظرین یہ کالا باغ پہ تو پوزیشن سیم رہے گی، لیکن جو چشمہ ہے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ نالا لئی راولپنڈی اسلام آباد میں ایک بار پھر سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور پھر نالا لئی کا پانی جو ابھی تو نارمل پوزیشن ہے، اگر اس کی مزید اگلے 3-4-5 روز میں اس قدر بارشیں آتی ہیں کہ اس کا لیول ہائی
ہائیسٹ لیول پہ نالا لئی چلا جاتا، سواں دریا سواں میں پانی آ جاتا. تو یہ کل ملا کر ابھی تو 2 لاکھ کے آس پاس ہے توسا چشمہ. تو یہ آپ 2.5 سے پونے 3 تک جا سکتا اگلے 2-3 روز میں. اور پھر توسا ابھی تو کم و بیش 2 لاکھ پر ہے. تو یہ بھی صورتحال مزید اس کی بھی ہو سکتی ہے. اور جو گڈو ہے وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ 2,20,25,000 کے قریب ہے، اور اخراج بھی 80,85,000 کے قریب ہے. اور پھر اسی طرح سکھر میں بھی 1,70,75,000 کے قریب ہے آمد، اور اخراج بھی ہے 1,28,30,000 35,000. تو مطلب کوٹری پر بھی 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آمد ہے، اور اخراج جو ہے 28-30,000 ہے. تو ناظرین کل ملا کر یہ صورتحال بنے گی. تو اب تمام دریاؤں کا میں نے تجزیے کے ساتھ آپ کو بتا دیا. اب جب کہ صورتحال جس طرح سے بارشوں کی ہے، تو مزید بارشیں اگر ہوتی ہیں مطلب اگلے 4-5 روز میں، تو صورتحال کسی بھی ان 5 دریا کی میں سے کسی کی بھی دریا کی صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. مجھے یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.